السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ناول آئینے کا اعتبار جو کہ لکھا ہے علیحہ زاہد نے، اس کے دوسرے پارٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگے گا، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حیدر کی شادی کی تیاری پرجوش انداز میں چل رہی تھی۔ نورین اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی پر اپنا ہر وہ ارمان پورا کرنا چاہتی تھی جس کی ایک ماں خواہش کرتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی خوشی کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کرے گی، اور ویسے بھی 2 ہی تو بچے تھے ان کے۔ انہوں نے ہبہ اور حیدر کی ہر خوشی، خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، ہمیشہ منائی تھی، ہر خواہش ہمیشہ پوری کی تھی، ہمیشہ ان کی چھوٹی سی چھوٹی بات کا خیال رکھا تھا۔ اولاد کی محبت ہونا فطری چیز ہے، مگر اولاد کی محبت میں اندھا ہونا اور بات ہے۔ نورین بھی ان اندھوں میں شامل تھی۔ نورین کے کمرے میں داخل ہوتے ہی بیڈ پر پڑی ہبہ نے فوراً ہڑبڑا کر ایئر فونز نکالے اور اٹھ کھڑی۔ ماما کیا ہے؟ بتا کر تو آیا کریں۔ کیوں؟ ایسا کیا کر رہی تھی تم جو ماں کو دروازہ کھٹکھٹا کر آنا چاہیے تھا؟ انہوں نے آبرو اٹھائے سوال کیا۔ نہیں، میں نے تو ایسا ہی کہا۔ وہ ہبہ پر ایک نظر ڈالتی باہر چلی گئی۔ نورین کی محبت اپنی جگہ، ان کا اپنی اولاد پر روب ایک جگہ، اور یہ روب بھی کسی عام نوعیت کا نہیں تھا۔ ان کا خوف ایسا تھا جو حیدر اور ہبہ سے دن کو رات کہلوا دیتا تھا۔ نورین ہر محفل میں اپنی اولاد کے سلیقہ پسند، دینی اور دنیاوی معاملات میں سب سے آگے ہونے پر اتراتی تھی۔ دونوں بچوں کا حافظ قرآن ہونا، 5 وقت کا نمازی ہونا، روز قرآن پڑھنا، ویسے بیٹے کی MBA کی ڈگری ہونا بھی ان کی صحت خراب کرنے کے لیے کافی تھی، پر آج کے زمانے میں دین سے ایسا تعلق باعث فخر ہی ہوتا ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں تھی کہ ان کی اولاد ہر لحاظ سے بہترین تھی۔ ہبہ تم بہری ہو گئی ہو، آواز نہیں آ رہی؟ میں نے کہا فوراً باہر آؤ۔ آ رہی ہوں امی، کیا کام تھا؟ کام؟ تمہاری بائی کی مہندی ہے کل، 700 کام پڑے ہیں اور تمہاری کاہلی نہیں جا رہی۔ تمہیں اب بھی فرصت نہیں بستر توڑنے سے؟ ہبہ کا موڈ جیسے پھر سے فریش ہو گیا تھا۔ دیسی ماؤں کی لو لینگویج ہی اولاد کو ذلیل کرنا ہوتی ہے۔ اماں مجھے یہ سب پتا ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ہماری تیاری پوری ہے۔ ہاں مگر کچھ تیاریاں ابھی بھی رہتی ہیں۔ چلو شاباش، باہر گاڑی میں انتظار کر رہی ہوں۔ اوکے میں آ رہی ہوں، 2 منٹ بس، وہ کہتی شیشے کے سامنے اپنی حالت درست کرنے لگی۔ حیدر ان لوگوں میں سے تھا جو دوسروں کو کچھ نہیں اور خود کو بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ سامنے والے کو محض وہ کراہت بڑی نظریں ہی اس کی جگہ دکھا دینے کو کافی ہوتی تھی۔ حیدر کی ماہین سے پہلی ملاقات اپنے کالج کے دوست ارسلان کی برتھ ڈے پارٹی پر ہوئی تھی۔ جس لمحے اس نے ماہین کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اس وقت سے لے کر پارٹی کے اختتام تک وہ لڑکی اس کی سوچ کا حصہ رہی تھی۔ گھر آ کر وہ نیند پوری کرنے، تھکن دور کرنے کی نیت سے کپڑے تبدیل کر کے سونے کے لیے لیٹا تو یوں ہی کمرے کے چھت پر نظر رکھے اسے وہ جامنی فراق والی لڑکی یاد آئی تھی۔ کیوں یاد آئی تھی یہ تو خود حیدر کو بھی نہیں پتا تھا، مگر وہ پھر بھی اس لمحے کو یاد کرتا مسکرا رہا تھا جب وہ ہر دوسرے لمحے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنی کسی دوست سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ان دونوں کی آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، مگر کسی سے ملاقات آپ کے اور اس کے سفر کا آغاز لکھتی ہے یا اختتام، اور حیدر شاہ نے اس بات کا اکیلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ ملاقات آغاز ہی ہے، کیونکہ حیدر حسیب کی نظر اس لڑکی پر ٹھہر گئی تھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، جڑے رہیں پارٹ 3 کے لیے۔ اللہ حافظ۔